یہ خیال نہ کیجیے، اس شیطانی وسوسے میں نہ پڑیے کہ میرے تو گناہ بہت ہیں، میرے معاصی بہت ہیں، کہاں معاف ہوں گے؟ یہ شیطانی دخل ہو گیا، وہ توبہ کی طرف نہیں آنے دے گا۔ جیسے واقعہ لکھا ہے کہ ایک غسل جنابت والا کہ غسل بلا کیے ہوئے دریا سمندر کے کنارے سے جا رہا تھا، سمندر نے کہا ارے میرے کنارے سے ناپاک ہو کر نکل جاوے اور پاک نہ ہوئے، ارے مجھے میں آ جا تو پاک ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہی ناپاک ہو جائے۔ دریا نے کہا کہ تو جیسے ہزاروں لاکھوں بھی اگر آ جائیں گے میں تو وہی پانی جو پاک ہے پاک ہی رہوں گا، مگر تو جیسے سارے کے سارے پاک بن جائیں گے۔ جب دریا یہ کہہ رہا ہے تو ذات باری تعالیٰ کی مغفرت ستاریت، ان کی کریمی بھلا کیسے بھی گناہوں کی معصیتوں کی جنابت ہمارے اندر رکھی ہوئی ہوں اور ہم ذات باری تعالیٰ سے پناہ توبہ رضامت کے ساتھ مانگیں تو کیا وہ معاف نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری ساری عمر گزر گئی ہے گناہوں کے اندر، یہ گناہ تیرے کہاں معاف ہوں گے؟ لیکن معلوم فرماتے ہیں بازا بازا خراچ ہستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا این در گہے با در گہے نومیدی نیز صد بار اگر توبہ شکستی باز۔ ہر طرف فرماتے ہیں تو توبہ تو کر، پھر میری بخشش کا میدان دیکھ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص تھے حبیب اجمی، وہ انتہائی درجے کے سود خوار تھے اور ایسا سود آج کوئی لیتا نہیں ہوگا۔ خیال کیجیے، سود کی آج کل بہت بہتات ہے، لیکن جیسا حبیب اجمی سود لیتے تھے ایسا آج کوئی لینے والا سود کا نہیں ہوگا۔ کیسے تھے وہ؟ جس نے نقد روپیہ لیا سود قائم ہوا، اب جب کھانے کا وقت آیا جو روپیہ لے گیا ہے اس کے گھر پہنچ گئے، تقاضا کر رہے ہیں، وہ عذر کر رہا ہے، فرماتے ہیں تو کیا میں خالی ہاتھ چلا جاؤں گا؟ سالن دے دو۔ گھر دولت سے بھرا ہوا ہے، سالن دے دو۔ سالن دے دیا۔ گھر روٹی پکتی تھی مگر سالن کبھی گھر نہیں پکا۔ دونوں وقت قرض دار کے پاس جاتے، تقاضا کرتے، سالن ترکاری اس کے گھر سے لاتے تب کھاتے۔ یہ حال تھا سود خواری کا۔ آج ہے کوئی ایسا؟ ایک دن میں مشاہدہ کر رہا ہوں، ایک دن سود خوار کے سود کا روپیہ جو بیچارہ لے گیا میں ادا کروں گا، ادا نہیں کیا، اس کے گھر پہنچا، اندر سے آواز آئی کہ میرا مالک گھر نہیں ہے۔ جب وہ آئے گا تو میں ان سے کہوں گی آپ کہتے ہیں تو کیا میں خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ جو سالن تیرے گھر رکھا ہوا ہے وہ مجھ کو دے دے۔ اس نے کہا کہ میرے بچوں کو 3 دن کا فاقہ ہو چکا ہے۔ پڑوس میں سے ایک عورت نے گوشت دیا تھا، وہ پکا ہوا بچوں کے واسطے کھلانے کو رکھا ہوا ہے، میں تمہیں کس طرح دے دوں؟ تو حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میری عادت نہیں ہے، وہی گوشت جو پکا ہوا رکھا ہے وہ دے دے۔ ذرا بھی ترس نہیں آیا، اس بیچاری نے پورا برتن ہانڈی دیکھی اس کو حوالے کر دی، گھر لے کے پہنچے، بیوی کو دے دی۔ میں نہاتا ہوں، نہا کر کھانا کھاؤں گا، کھا کر ذرا آرام، غسل کر کے کپڑے پہن کر بیوی نے کہا کہ میں کھانا نکالوں؟ کہا میں فارغ ہو چکا ہوں، آتا ہوں نکالوں۔ اب جب اس دیگچی کو کھولا اس میں سے گوشت نکالنے کے لیے تو بجائے گوشت کے پورا کا پورا خون جمع ہوا ہے۔ بیوی نے کہا میاں آ کر دیکھو تم کیا لائے ہو، تم نے دیکھا بھی تھا یہ کھول کر، یہ تو پورا کا پورا خون ہے۔
لپکے ہوئے آئے، آ کر دیکھا تو خون جمع ہوا، دل پر چوٹ لگی. اوہ، آج تک میں نے دنیا کا خون چوسا ہے، خون کیا ہے. گھبرا اٹھے اور کہا کہ بس میں کھانا کھا چکا، میں تو اب حسن بصری کے پاس جا رہا ہوں. حبیب اجمی بھی یہ عجم کے تھے، بصرے کے نہیں تھے. ان کے والد صاحب آ کر وہاں بسے تھے بصرے کے اندر. میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کروں گا. میں نہیں کھاتا. چلے، راستے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے نے کہا، جب حبیب اجی ان کے پاس سے ہو کر گزر رہے ہیں تو ایک بچے نے کہا بچوں سے، دور ہو دور ہو، حبیب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ تم پر پڑ جائے تم بھی دوزخی ہو جاؤ. دور ہو دور ہو. بچے بھاگ گئے. حبیب اجی روتے ہوئے کہ اللہ اکبر، یہ بچے مجھ کو ایسا تصور کر رہے ہیں. جب پہنچے، حسن بصری واز فرما رہے تھے مسجد کے اندر. اس پر ایک بات بیچ میں یاد آئی. حسن بصری ہفتے بعد فرماتے تھے روزانہ بعض اچھا نہیں ہے، حدیث شریف کے خلاف. حسن بصری واز فرمایا کرتے تھے. ایک دن کہنے لگے کہ مجھ کو واز کہتے کہتے اتنے سال ہو گئے، اتنا عرصہ گزر گیا، مگر تم پر کوئی اثر نہیں. حسن بصری خلوص تو کہتے ہوں گے. حسن بصری، خیال فرمائیے، آپ سب جانتے ہوں گے ان کو، حضرت علی کے خلیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا زمانہ تھا، خلوصیت کہتے ہوں گے. درد بھرے طبیعت سے بھائی مسلمانوں کے لیے نصیحت کی باتیں کرتے ہوں گے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا مگر تم پر میرے بات کا کوئی اثر نہیں ہے، جہاں تھے وہی ہو. سامعین، لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں. حسن بصری نے کہا نہیں، بالکل غلط کہتے ہو. سویا ہوا تو جھنجھوڑنے سے اٹھ جاتا ہے، یوں کہو کہ دل مرے ہوئے ہیں. اس سے اندازہ کیجیے گا سنانے والوں کی کمی نہیں ہے. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. جس ارادے کے ساتھ سننا حکم ہے وہ ارادہ کہاں ہے، اس کی بہت تفصیل ہے. لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ حسن بصری جیسے شخص کس خلوص سے، کس درد بھرے دل سے کہتے ہوں گے، اور پھر اس کے باوجود اثر نہیں ہو رہا. اور جب فرماتے ہیں اور تم ان کے کہنے پر کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں غلط، سوئے ہوئے نہیں بلکہ مرے ہوئے ہیں، کہ سویا ہوا تو جھنجھوڑ سے اٹھ جاتا. تو حسن بصری بات فرما رہے ہیں. حبیب عجیب پہنچ گئے، ایک کنارے میں جا کے بیٹھ گئے. حسن بصری واز کہتے ہوئے فرما رہے ہیں کیا ہوا لوگوں کو کہ لوگوں کے سود کھا کھا کر خونوں کو چوستے ہیں. حبیب اجمی نے دل میں خیال کیا یہ تو میرے متعلق کہہ رہے ہیں، میں تو گوشے کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. تڑپ گئے. واز ختم ہو گیا. اور فرمائیے، واز ختم ہو گیا. ختم کے بعد حبیب اجمی حاضر ہوئے. حضور میں توبہ کے واسطے حاضر ہوا. فرمایا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن توبہ کی نوعیت حقوق العباد کی اور ہے، حقوق اللہ کی اور ہے. تم نے اب تک جن جن مخلوق سے خون چوس چوس کر ان کے مال لیے ہیں وہ تم کو سب واپس کرنا ہوگی. حقوق العباد. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کے 3 پیسے چاہیے اور وہ ادا نہیں کر رہا اور معافی بھی نہیں مانگ رہا تو قیامت کے میدان میں 700 نمازیں جو اس کی قبول ہو چکی ہیں اور لے کر اس کو دے دی جائیں گی جس کے 3 پیسے مال لیے. کہاں 700 نمازیں مقبول اور کہاں 3 پیسے میں کوئی چیز ہے. خیال فرمائیے حقوق العباد. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بارش زمین
کسی کی دبالی، نہ معافی مانگی، نہ واپس کیا، قیامت کے میدان میں ساتوں زمینوں تک اس جگہ کا حلقہ بنا کر گھڑے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جس جانور کو ستایا ہے، مارا ہے، قیامت کے میدان میں وہ جانور فریاد کرے گا تعالیٰ کو، حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ جانور تمہارے متعلق یہ کہہ رہا ہے، ہاں اے اللہ مجھ سے ایسا ہوا ہے، وہاں جھوٹ بول نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے لیٹ جاؤ، لیٹ جائے گا، اس جانور سے تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اس کو رو دو، وہاں جانور سے ہی بدلہ دلوایا جائے گا۔ جانور کو ستایا تھا اس کا بدلہ بھی انسان سے دلوایا جائے گا، اور وہ انسان مومن انسان ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا جو اثر آنا چاہیے تھا آنا چاہیے، کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ اس کے خلاف کی باتیں میرے اندر بہت سی پائی جا رہی ہیں، اس لیے منکرات مجھ سے کہاں چھوٹ سکتے ہیں اور فواحش مجھ سے کہاں پر ہو سکتے ہیں کہ معنی موجود ہے میرے اندر۔ کبھی بجبی آپ کو وہ تمام جو خون چوس کر آپ نے لیا ہے وہ سب واپس کرنا پڑے گا۔ حجمی نے کہا میں ان سب بھی چیزوں کی تیاری کر کے آیا ہوں، میں واپس کروں گا، گھر کو خالی کر دوں گا۔ حضرت آپ سے یوں فرما رہے ہیں میں تو جو میرے پاس 80 روپیہ ہے بلا سود کے اس کو بھی خراب کر دوں گا۔ میں اس طرح ندامت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حسن بصری نے حی آدمی کو بیعت کر لیا، توبہ کرا دی۔ اب گھر آ رہے ہیں، مال تقسیم کرنا ہے، جن جن سے لیا ہے ان کو پہنچانا ہے۔ اس طرح توبہ کرتے ہوئے سچی ندامت اور توبہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ وہ بچے کھیل رہے ہیں، جو ان بچوں کے ساتھ قریب پاس ہو کر نکلے تو ایک بچہ کہتا ہے ارے ارے حبیب حبیب آ رہے ہیں، آؤ آؤ آؤ، حبیب کو لپٹ جاؤ کہ تمہارے اندر اس کے نور سے نورانیت آ جائے گی، جنتی ہو جاؤ گے۔ حبیب رونے لگے کہ میں ابھی جا رہا تھا تو بچے نے کیا کہا تھا کہ اس سے دور ہو دور ہو، کہ اس کا سایہ پڑے گا تو کہ تم دوزخی نہ ہو جاؤ۔ آج یوں کہہ رہے ہیں اللہ کی کریمی ستائی غفاری کہ آؤ لپٹ جاؤ تاکہ تم سب کے سب اس نور توبہ میں جنتی ہو جاؤ۔ گھر گئے، سارا مال جن جن سے لیا تھا ان سب کو لوٹا دیا، یہاں تک گھر خالی کر دیا۔ اور بڑے اونچے مقام کے پھر یہ پکی سچی توبہ کر کے بڑے اولیاء کرام متقدمین میں ہوئے۔ دیکھا آپ نے توبہ کا اثر؟ توبہ کا اثر خیال فرمائیے، گناہ ہی معاف نہیں ہوئے بلکہ گناہوں کے معاف ہونے کے بعد اس درجے کے ولی یعنی تعالیٰ کے دوست بنے کہ نہایت اونچے درجے کے اولیاء کرام میں سے ہوئے۔ اور کیسے ہوئے کہ حسن بصری کا جی چاہا رات کے وقت کہ لا ذرا اپنے مرید حبیب اجمی کے گھر ہو یا پاس ہو یا ذرا مل بیٹھ جائیں، باتیں کرائیں۔ خیال فرمائیے، جب پہنچے تو حبیب اجمی نماز پڑھ رہے تھے اور آواز سے قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر۔ حسن بصری کو خیال ہوا کہ میں بھی ذرا کھڑا ہو جاؤں ان کے پاس، میری بھی نفل ہو جائیں گے۔ جب قریب جا کر کھڑے ہوئے تو چونکہ وہ عرب کے تو تھے ہی نہیں، عجم کے تھے، قرآن پاک کو زیادہ صحیح نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو حسن بصری نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ تو قرآن پاک کو ٹھیک صحیح سے نہیں پڑھ رہے، میں کیا نیت باندھوں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، ہٹ گئی، نماز نہیں پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے، بیٹھے، باتیں ہوئی، گھر آ گئے، سو گئے حسن بصری۔ ذات باری تعالیٰ کو حسن بصری نے خواب میں دیکھا۔ حسن بصری نے ذات باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے گا کہ جس کے کرنے سے آپ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے۔ اے اللہ مجھ کو ایسا عمل بتلائیے گا کہ جس کے کرنے سے زیادہ سے زیادہ آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حاصل تو ہوا تھا مگر تمہیں قدر نہیں کی، وہ وقت وہ موقع حاصل تو ہوا تھا مگر تم نے قدر نہیں کی۔ کہ اے اللہ وہ کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ دیکھا آپ نے کہ کل کیا تھا آج کیا ہو رہا ہے۔
توبہ کیسے منازع فرمایا، کیسی عجیب بہترین بھٹی ہے اور کیسا عجیب بہترین صابن لگا وہ پانی توبہ کا، کیا عجیب مشین ہے وہ توبہ کی کہ سر سے پاؤں تک گناہوں کے اندر ملبس ایسا شخص اور سر سے پاؤں تک نورانی ہو گیا، تربت دور ہو گئی. اور ان کے شیخ کو تعالیٰ فرما رہے حسن بصری جیسے شخص کو کہ وہ تم کو حاصل کی وجہ قدر نہیں کی. اے اللہ وہ کیا، حسن بصری اجمی کے پیچھے نماز پڑھ، تم نے یہ تو دیکھا کہ یہ ذرا ٹھیک صحیح صاف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، مگر یہ نہ دیکھا اس کا دل اس وقت کیسا تھا، تم نے زبان کو دیکھا. شاہ شریف بات آئی کہ گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے اور گناہوں کے توبہ کرنے کے بعد اثر کیا ہوتا ہے. وہ عمل خلاف تقویٰ تھا، ایمان تو تھا، لیکن لباس تقوی کا اترا ہوا تھا، ایمان کا کوئی اثر نہیں تھا. اور بچہ کہہ رہا ہے کہ دور ہو جاؤ کہیں تم دوزخ میں نہ پہنچ جاؤ سائے سے. جب وہ تقویٰ نکل چکا تھا اور اب توبہ کے بعد وہ تقویٰ لوٹ کر لباس ایمان کا آ گیا ہے، وہی ابھی اجمی ہے، کل دوزخی تھا، آج وہ جنتی ہے. اس لیے اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تو تم یقین رکھو اس بات کو کہ توبہ کرنے والے کو معافی نہیں کرتا بلکہ دوست بنا لیتا ہے. ہم نے توبہ کرنا چھوڑ دیا مفتی کے ساتھ. اس کا خیال نہ کرو کہ شیطان کہتا ہے کہ تو نے فلاں دن توبہ کی تھی، تو اس پر قائم کہاں رہا، وہ تو ٹوٹ گئی تھی، پھر توبہ کرے گا پھر ٹوٹ جائے گی. اس وسوسے کا خیال نہیں آنا چاہیے. اگر ٹوٹ جائے گی پھر توبہ کر لوں گا، لیکن جب تک کہ گناہ نہیں ہوگا اور توبہ کر چکا ہوں اس وقت تو میں جنتی ہی ہوں، معاف ہو چکا ہے. جب ہوگا تو شیطان نے ہر طرح کی نافرمانی کر کے توبہ نہیں کی تھی. وہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی مومن بھی گناہ کراؤں اور پھر توبہ نہ کرنے دو. اس لیے لکھا ہے کہ گناہ کرنا بدترین چیز ہے، لیکن گناہ کر کے توبہ نہ کرنا اس سے زیادہ بدتر چیز ہے. اس لیے شیطانی وسوسے کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، توبہ سے کیا ہوگا. میں نے ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ توبہ سے یہ ہوگا. شیطان کے وسوسے پر نظر نہیں کرنا چاہیے.